مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. محترم حضرات اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں رسول بھیجے جن کا کام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے آنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی عبادت سے روکنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں رسول بیان کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کڑی کے آخری پیغمبر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، آخری پیغمبر تھے. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین رسول تھے، انبیاء کرام کے سردار تھے، سید المرسلین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا تھا. آپ کی فضیلت ہی کی وجہ سے آپ کی امت زیادہ سے زیادہ ہوگی. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی زیادہ ہوں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سردار تھے، سارے انبیاء کے سردار تھے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے اس وقت انبیاء کرام کی امامت فرمائی، کیونکہ آپ سارے انبیاء کے سردار تھے، سید المرسلین تھے اور آپ رحمت للعالمین تھے، دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کی شریعت کی پیروی کرنا ضروری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسالت کی جو امانت دی
گئی تھی وہ مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دے کر بھیجا تھا، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے تھے، وہ چیزیں مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی کوشش کیا کرتے تھے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جائیں، لوگ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، لوگوں کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی۔ آپ اسی وجہ سے کوشش کیا کرتے تھے، آپ کا دل ہر وقت اسی وجہ سے تڑپتا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے بن جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، لوگوں کے لیے بہت کوششیں کی، بہت محنتیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس امت پر بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ان گنت ہیں جسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے حقوق بنتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے بہت ساری کوششیں کی، جن کے احسانات ہم پر ہیں، تو ان پر ہم پر بہت سارے حقوق اور واجبات بنتے ہیں، تو جن کو ادا کرنا، ان حقوق کو ادا کرنا ہم پر ضروری ہے۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محمد ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو گواہی دینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا، اور لوگوں کو بشارت سنانے والے، خوشخبری دینے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی تھے، جو اللہ کی نافرمانی کریں گے انہیں نار جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے مقاصد بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کسی کا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ مان لے، لیکن رسولوں پر ایمان اس کا نہ ہو تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ سارے رسول پر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے رسول اور انبیاء آئے، تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، تو ایسے آدمی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يسمع بی من هذه الامة احد یہودی ولا نصرانی، کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائیں تو وہ آخرت میں جہنم میں جانے والا ہوگا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد، آپ کی رسالت کے بعد آپ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کامیابی آپ کے ایمان، آپ کی ذات پر اور آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر ناممکن ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ محبت کیسی؟
اپنی جان سے زیادہ محبت. کیسی محبت؟ اپنی جان سے زیادہ محبت. ہر چیز قربان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس ان کے والد، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں کہلا سکتا. آپ پر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. میری جان کے بعد کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کسی شخص کا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر کہتے ہیں تب تو چلو میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے اور آپ پر ایمان لانے کا واجبی تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت رکھنا ایمان ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت رکھے گا اس کا ایمان اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کی ہولناکیوں سے بھی وہ نجات پا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہو کر رہے گی. ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آنے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں ماذا اعددت لها، کہ تم قیامت کے تعلق سے سوال کر رہے ہو، قیامت کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، تم اس کے لیے کیا تیاری کیا ہے، کیا تیاریاں کر رکھے ہو. تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کوئی زیادہ اعمال نہیں کیا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جو تمہارا حشر جس سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ ہوگا، جس سے تم محبت کرتے ہو ان کے ساتھ تم کھڑے کیے جاؤ گے، ان کے ساتھ تم محشر میں جمع کیے جاؤ گے. راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اگر کسی چیز سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی تو اس حدیث سے ہوئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہمارا حشر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. اور اس کے بعد نبی صحابی رسول انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، عمر سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں. جب میں ان سے محبت کروں گا تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ شمار کرے گا، ان کے ساتھ مجھے کھڑا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جہاں بہت سارے ایمانی تقاضے ہیں وہیں ہمارے لیے بہت سارے فائدے بھی اس میں ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بنیادی حق ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق اور بنیادی حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنے کے بعد اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کرنے کا حکم دے وہ کریں اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے ان سے رک جائیں. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو اللہ کے رسول دیے ہیں اسے لے لو، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں ان سے رک جاؤ. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہ دنیا
دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے کامیابی ہے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، گویا کہ وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت جو آدمی کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا اس نے ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہ کرے، سنت کی پیروی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کرے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہ کرتے ہوئے کسی اور طریقے پر چلے گا تو وہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے جس سے ہماری شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تو وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور تم ان کا احترام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ احترام کیسا؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت سارے آداب بتلائے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہ رکھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے زید، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس طرح کہہ کر پکارنے کا حکم دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا نمونہ دیکھیے کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام احترام اس قدر کیا کرتے تھے کہ کوئی صحابی آپ کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا تھا، اس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کیا کرتا تھا۔ سب سے زیادہ ناپسند شخصیت کوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت ہے۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بیان کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ یہ احترام کے مخالف سمجھتے تھے، احترام کے خلاف سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احترام کرتے تھے کہ اسی طرح آج کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کوئی بات آئے تو اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر کوئی اعتراض نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس بات کو من وہاں ایسے ہی تسلیم کر لیں. اس پر اعتراض کرنا، اپنے عقل دوڑانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کی شخصیت کے خلاف، آپ کی تعلیمات کے خلاف، آپ کے حدیث کے خلاف کوئی آدمی کوئی جملہ کہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ اس کے رد میں، اس کے دفاع میں کچھ نہ کچھ کلمات کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے مختصراً بہت ہی کم جملوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کرتے جا رہا ہوں. ہر ایک حق کئی گھنٹے اور کئی مجلسیں طلب کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، ان تمام حقوق کو بیان کرنا ایک مجلس میں ناممکن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو مختصر طور پر جانتے ہوئے چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، دن رات کیسے گزرتے تھے، آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے گا وہ لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کو پڑھے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف دوڑ آئے گا. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ بھی سنے اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند کلمات سننے کے بعد اس نے کہا لو کنت عنده لغسلت قدمي، میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا، آپ کے دربار میں ہوتا تو میں آپ کے قدموں کو دھوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بادشاہ کا کلمہ ہے کہ بادشاہ جو عیش و عشرت میں رہا کرتا تھا اس کا کلمہ ہے کہ میں دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتا تو میں آپ کے قدموں کو دھوتا. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ہمارا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کا شوق اور پیدا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیے. اپنوں میں، غیروں میں جو اسلام نہیں لائے، جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں ان تک پہنچائیے. ضرور بضرور وہ اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے، اسلام کی طرف ان کا شوق بڑھے گا، ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوگا. محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی محمد، یہ درود کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل کہا، امت کا بخیل آدمی ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہ بھیجے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر امتی کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت رکھے گا اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ اس کے گناہ بہت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کوئی غلو سے کام نہ لے. غلو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، انسان تھے، نبی تھے، نبی کا مقام دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. نبی کو نبی سے بلند کر کے رب کا درجہ دینا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ اور کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق نہیں تھے وہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق تھے. آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے. درود عام دنوں میں جو درود بھیجتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعے کے دن درود کثرت سے بھیجنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود براہ راست بلا واسطہ پیش کیے جاتے ہیں. تو جمعہ کا دن یہ فضیلت والا دن ہے. جمعہ کا دن یہ فضیلت والا دن ہے. ہفتے میں 7 دن میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. جمعہ کا دن جمعرات کی مغرب کی اذان سے شروع ہو کر جمعے کے دن کے مغرب کی اذان تک ختم ہوتا ہے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ اگر لگانا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر درود بھیجتا ہے. جو آدمی جتنی مرتبہ درود بھیجے گا سمجھیے کہ اس کی محبت اتنی ہی زیادہ ہے. علماء کرام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کا کتنی محبت کرتا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو رکھ کر دیکھے تو جتنی مرتبہ درود بھیجے گا اس کی محبت اتنی ہی بڑھے گی. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ محبت کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ درود بھیجے گا، اس کا ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا. وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزارے گا. محترم حضرات، جمعے کے خطبے کے آخر میں آج کے دن جمعے کے دن کے چند احکام بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آج کا یہ دن جمعے کا دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں اس نام کا ایک سورہ ہی نازل کر دیا. اس نام سے سورۃ الجمعہ کے نام سے ایک مکمل سورت نازل کر دی جس میں جمعے کے دن کے چند احکام بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو نماز کی طرف دوڑ آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بہت سارے احکام بیان کیے. اس احکام میں جمعے کے دن غسل کر کے آنا، اچھے کپڑے پہن کر آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی جس قدر جلد مسجد آئے گا اسے اسی قدر ثواب لکھا جائے گا. اگر امام ممبر پر چڑھ جاتے ہیں تو فرشتے دفتر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جو آدمی امام ممبر پر چڑھنے کے بعد آئے گا اس کا شمار خطبے میں شریک ہونے والے میں سے نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے جلد سے جلد حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح نماز کو قائم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو عمل کرنا چاہیے. اسی طرح خطبے میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے کو اس قدر غور سے سننا چاہیے کہ اگر خطبے کے درمیان میں کوئی آدمی بات کرے، شغف کرے یا کوئی کسی کام میں لگا رہے تو اسے خاموش رہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. من قال صح فقد لغا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اپنے بازو والے کو کہے کہ خاموش رہ گویا کہ اس نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا. تو اس لیے جمعے میں آنے کے بعد پوری دنیا کو چھوڑ کر محض خطبہ سننے میں لگ جانا چاہیے. دنیا کچھ بھی کرے، بازو والا کچھ بھی کرے، شرارت کرے، کچھ بھی کرے، اس سے
چھوڑ کر خطبہ سننے میں لگ جانا چاہیے. یہ چند احکام تھے، ان احکام پر عمل کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمعے کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.